الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں اور وہ لغو سے بیہودہ اور بے فائدہ باتوں سے ہمیشہ منہ پھیرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ لغو یا بیہودہ یا بے فائدہ بات، اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ گزشتہ 2 جمعات سے چل رہا ہے، اور گزشتہ جمعے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی اللہ کی توفیق سے کہ لفظ صرف زبان کا نہیں ہوتا،
یا لفظ صرف سماعتوں کا نہیں ہوتا، یا لفظ صرف آنکھوں کا نہیں ہوتا، بلکہ لفظ جو ہے وہ فکر اور سوچ کا بھی ہوتا ہے، لفظ علم کا بھی ہوتا ہے، لفظ علمی اور فکری سرگرمیوں کا بھی ہوتا ہے، اور لفظ عمل کا بھی ہوتا ہے۔ اور جو چیز لفظ، اور اس کا معنی میں نے عرض کیا تھا کہ اہل لغت نے بتایا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو وہ لفظ ہے۔ اس سے ایک ذہن تو اس طرف جاتا ہے جس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی تفریح نہیں کی جا سکتی، دنیا میں کوئی بات ازراء تفنن نہیں کی جا سکتی، کوئی بات آپس میں خوش طبعی کی نہیں کی جا سکتی، تفریح کا، آؤٹنگ کا، اس طرح کے جتنے تصورات ہیں وہ سارے ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ کہیں یہ لغو تو نہیں، یہ بے فائدہ تو نہیں۔ اس کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کیٹیگری میں ہر وہ تفریح جائز ہے، کیونکہ اللہ نے یہ جسم بنایا ہے، جسم کے کچھ تقاضے، ان تقاضوں کو پورا کرنا حلال کے دائرے میں رہتے ہیں، اور اس حد تک کہ وہ انسان کے وقت کے ضیاع یا اللہ سے غفلت کا باعث نہ بنے، ہو جائے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بچوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی وجہ بتائی تھی، حکمت بتائی تھی، تو یہی بتائی تھی یرتع ویلعب، یہ چرے چگے گا اور کھیلے گا۔ اس کا مطلب ہے چرنا چگنا اور کھیلنا، جس کو قرآن نے انڈورس کیا ہے بچوں کے لیے، یہ بہت ہی تفریح کی بات ہے اور یہ ناجائز بات نہیں۔ اللہ حاضر قیاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں ایسی فرما دیتے تھے جو امر واقعہ ہوتی تھی، اس کا مزاح سے تعلق ہوتا تھا، اور بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب بدو آیا، اس نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، آپ نے فرمایا تو میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ پریشان ہو گیا، میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوتا ہے وہ بھی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ صرف امر واقعہ میں خوش طبعی کر لینا، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ جائز ہے۔ اور تفریح کی وہ ساری حدود جائز ہے، وہ چاہے ذہنی تفریح ہو، چاہے جسمانی تفریح ہو، چاہے فزیکل کوئی ایکسرشن کا کوئی کھیل ہو، ہر وہ چیز جائز ہے جس میں وقت کا ضیاع نہ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ اللہ سے غافل نہ کرے۔ اگر کوئی چیز اللہ سے غافل کر دیتی ہے، فرائض سے غافل کر دیتی ہے، وہ جائز نہیں۔ وہ بھلے جائز گیم ہوتا ہے، دیکھیں بہت ساری کھیلیں ایسی ہیں جن کا تعلق فزیکل فٹنس کے ساتھ، تو فزیکل فٹنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گیموں کی تو اجازت نہیں بلکہ حکم فرمایا۔ آپ فرمایا تیر اندازی کیا کرو، نشانہ بازی کیا کرو، گھوڑ سواری کیا کرو، اس طرح کے کھیل ہیں کھیل، لیکن ان کی آپ نے تحسین فرمائی، اس لیے کہ یہ جنگ کے اندر کام آتا، نشانہ بازی ہے جنگ کے اندر کام آتا۔ تو آج بھی اگر کوئی بچے جو ہے وہ ویڈیو گیم کے اوپر نشانہ بازی کر رہے ہوں تو فی نفس ہی ناجائز نہیں ہے، لیکن جب وہ گھنٹوں پہروں اسی پہ بیٹھے رہے تو پھر ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی چیز آپ تفریح تباہ کے لیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتب دکھائے، اور وہ کرتب جب دیکھ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، اور اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک نہیں گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، جن کا وقت تمام مخلوقات کی وقت سے زیادہ قیمتی، وہ اگر اپنی زوجہ محترمہ کی تفریح تباہ کے لیے اگر وہ کچھ دیر ان کو اجازت ہے تفریح کی، تو اس کا مطلب ہے ان حدود کے اندر کے وقت کا ضیاع نہ ہو اور اللہ سے انسان غافل نہ ہو، تو پھر جائز۔ ہم بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تو اکثر ہمارے جو قریبی رشتہ دار بزرگ تھے وہ ہمیں کہتے تھے کافروں کا کھیل ہے، کیا کرتے ہو، ناجائز کام کرتے، کافروں کا کھیل کھیلتے ہو۔ اب دیہات میں اس لیول پہ آپ کتنے کی کرکٹ کھیلتے، جبکہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر ان سے زیادہ نیک آدمی نہیں دیکھا،
تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بیٹ خود خرید کے لا کے دیتے تھے، بیٹ اور بال ہمیں خود خرید کے لا کے بعض بات دیتے تھے، اور ہمیں اس کے لیے پیسے بھی دے دیتے تھے کہ آپ نے خریدنا ہے وہ خرید لیں، لیکن ساتھ ایک تاکید کرتے کہ نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے، لیکن ہم نماز کے وقت کا خیال رکھتے تھے کہ جو ہی نماز کا وقت آتا، یا تو قریبی مسجد ہوتی تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، وقفہ کر لیتے، اور اگر مسجد قریب نہ ہوتی تو ہم گراؤنڈ میں ہی نماز کراتے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی دور، یعنی بس آبادی سے ذرا دور کہیں کو ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، گراؤنڈ دور تھا اور جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا ہم نے وقفہ کیا اور ہمیں گراؤنڈ میں جمعہ پڑھایا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، باقی ٹیمیں بھی آ گئی، ہم نے گراؤنڈ میں جمعہ پڑھایا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اللہ سے غافل نہ ہو اور آپ وقت ضائع نہ کریں، یہ دو حدود ہیں، اس کے اندر تفریح جائز، اور اس کو لغو کہنا یہ غلط ہے، یہ لغو نہیں، لغو تو اس لیے کہ اس کا جسم کو فائدہ ہے، اس کھیل کا جو آپ کو غفلت کی حدود کے اندر رکھے، غفلت کی طرف نہ جانے دے، اللہ سے غافل نہ کرے، اور اسی طرح آپ کے وقت کے ضیاع کا باعث نہ بنے، آپ تھوڑا بہت کھیل لیں، اور کھیل کے وقت کھیل ہونا چاہیے، پڑھائی کے وقت پڑھائی ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا ایک دفعہ کوئی رزلٹ آیا کسی امتحان کا، تو گاؤں کے لوگوں کو ہم نے بتایا کہ میرا رزلٹ آیا، میں فلاں میں پاس ہو گیا، مطلب ایم اے کا تھا، بی اے کا تھا، مجھے اب یاد نہیں۔ تو ہمارے کھیلنے والوں میں ایک ہماری طرح تھوڑے بڑے آدمی تھے، عمر میں بڑے آدمی تھے، جن کو ہم مینیجر کہا کرتے تھے کہ ہمارے مینیجر، وہ مجھے کہتے ہیں رزلٹ آیا تو ان کو پتا چلا، مجھے کہتے ہیں تسی پڑھ دے بھی ہو، کہ میں تو سمجھتا تھا صرف کرکٹ کھیلتے۔ تو بات اصل میں صرف اتنی ہے، اگر آپ اپنے مقاصد اور زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو ضائع نہ کریں تو پھر تفریح جائے، اور اگر آپ اس کاسٹ پر کریں کہ آپ کی پڑھائی بھی گئی، آپ کی عبادت بھی گئی، اللہ کا ذکر بھی گیا، سب کچھ گیا، تو پھر بھلے وہ ویڈیو گیم ہو، بھلے وہ کرکٹ ہو، بھلے وہ فٹ بال ہو، بھلے وہ کچھ ہو، وہ سارا کا سارا وقت نہ دیا، پھر یہ لغو میں چلا جائے، لہذا ان حدود کے اندر یہ جائے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان حدود کے اندر تفریح کر رہا ہے، اس تفریح کو لغو نہیں کہا جا سکتا، یہ ذہن میں رہے گا۔ اب جو آنکھوں کا لغو ہے، جو کانوں کا لغو ہے، جو زبان کا لغو ہے، جو فکر کا لغو ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر لا فائدہ منہ من القول والعمل، جس کے اندر نہ عقیدے کا فائدہ، نہ اس کے اندر عمل کا فائدہ، بے فائدہ چیزیں، تو بے فائدہ چیزیں، لغو باتیں، یہ صرف عام لوگ ہی نہیں کرتے، علماء کرام بھی کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے یہ بات کی، سب سے بڑا لغو وہ ہے جو دین کے اندر کیا ہے۔ عملی طور پر کوئی بچہ ویڈیو گیم کھیلتا ہے، جب وہ ایکسیس کھیلتا ہے تو آپ اس کو منع کر لیتے ہیں کہ بچے یہ غلط ہے، نہ کرو۔ بچہ اگر کوئی چیز ایسی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ حاصل کرتی ہے اللہ سے، نہ کرو۔ اور جب علماء کرام بڑی سنجیدہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، منبر رسول میں بیٹھے ہوئے لوگ، جب وہ ایسی سوچ اور ایسی فکر کی طرف نہ صرف خود لگے بلکہ امت کو بھی لگا دیں، جس کا نہ عقیدے میں فائدہ نہ اس کا عمل میں فائدہ، لمٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ جس فکر اور جس عمل کی طرف لگا رہے ہیں وہ بھی لغو۔ صرف آنکھوں کا اور زبان کا لغو یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے اور جھوٹ دیکھے، یا کانوں کا لغو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ سنے، بے حیائی دیکھے، بے حیائی کی بات کرے، بے حیائی سنے، صرف وہ لغو نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کا عقیدے اور عمل کے اندر فائدہ نہیں اور اپنے لوگوں کو اسی میں لگایا ہوا ہے، پوری امت تقسیم ہوئی ہے صرف اس بات پر کہ فلاں شخصیت میری اور فلاں شخصیت آپ کی، فلاں اچھا ہے فلاں برا،
فلاں واقعہ ایسے ہوا تھا، فلاں واقعہ ایسے ہوا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ سے پوچھا ہی نہیں جانا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ عقیدے کی بات ہے نہ یہ عمل کی بات ہے. تاریخ میں جو کچھ ہو گیا وہ ہمارے پرچے کا سوال ہی نہیں ہے، ہمارے امتحان کا سوال ہی نہیں ہے. فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور یہ آیت 2 دفعہ آئی سورہ بقرہ کے اندر تھوڑے سے فرق کے بعد. اللہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ امتیں گزر گئیں، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ گزر گیا. آپ کے لیے وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے عمل کی فکر کریں. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم ولا تسألوا ما كانوا يعملون. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے، ان کے اعمال کیا تھے، ان کی دلیل تم سے نہیں پوچھی جائے گی. ہماری زندگیاں کھپ گئی ہیں، علماء کرام نے زندگیاں لگا دی ہیں کہ تاریخ میں کس نے کیا کیا. اس بات پر قرآن کہتا ہے آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے. قرآن کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کے بارے میں آپ سے سوال ہی نہیں ہونا. کس نے ٹھیک کیا کس نے غلط کیا، آپ کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ اور آپ اگر اس سوال کی طرف لگ پڑے، ہمارے ہاں تو تاریخ کے واقعات کے اوپر مذہب بن گئے ہیں. ہمارے ہاں تو تاریخ کی شخصیات کو آپس میں تقسیم کر کے مسائل بن گئے ہیں. ہر مسلک اپنی اپنی شخصیت کی بات کرتا ہے، اور اس قدر مبادلے کے ساتھ اللہ ہر روز نیا فتنہ، ہر روز نیا فتنہ. اور فتنہ کیا ہے؟ لغو کی بنیاد پر، گویا ہماری فکر، ہماری سوچ، جو کچھ ہم سوچتے ہیں. اللہ، مجھے کل ہی ایک کلپ دیکھنے کو ملا سوشل میڈیا پہ. ایک بڑے ہی پڑھے لکھے آدمی جن کو کتاب و سنت کی تبلیغ کرنے کے لیے شہرہ حاصل ہے. اللہ، وہ طبقات میں سے طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، اس میں سے ایک روایت نکالتے ہیں، پتہ نہیں کہیں سے ڈھونڈا، کتنی محنت کی ہو، کتنی محنت کی ہو. ایک روایت نکالتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول، اور وہ اس موقع کا ہے کہ جس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ فلاں کو خلیفہ بنا دے، فلاں کو خلیفہ بنا دے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الطلقاء، ان کا حق نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنے. جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ان کا حق نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنے. یہ قول طبقات الکبریٰ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. جس ڈھونڈنے والے نے ڈھونڈا ہے اس نے کتنی محنت کی ہو، کیوں ڈھونڈا ہے، مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جو تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ یہ خلیفہ بنے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس قابل نہیں تھے. اگر یہ قول یہ ڈھونڈ کے یہ ثابت کر بھی دیا جائے، عقیدے کا کیا فائدہ ہے اور عمل کا کیا فائدہ ہے؟ نقصان ہے، لغو بات ہے. اگر یہ قول صحیح بھی ہو، قول پہلی تو بات ہے صحیح ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر بنایا، وہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو جو یہ کہہ رہا ہو کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے وہ عامل یا خلیفہ یہ مسلمانوں کے قائد بننے کے قابل نہیں ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خود گورنر بنائے. اور ویسے بھی جب سند کی اور وہ اس علمی میزان پر پڑھتے ہیں تو یہ قول ویسے ہی ضعیف ہے، یہ قول ثابت ہی نہیں ہوتا، اس کی سند ہی درست نہیں. اب اگر عالم دین
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد اس کے اندر اپنا شامل کرتے اپنا خیال اور وہ وجہ بتاتے ہیں کہ میں نے کس لیے اس کو ڈھونڈا ہے. فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کو نہیں دینا کہ ان کو تو مار مار کے مسلمان کیا ہے, ان کو تو مار مار کے مسلمان کیا. خود فرماتے ہیں, نہ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول میں یہ بات, اور نہ ہی اللہ کے قرآن میں یہ بات. اور اس کو یہ بھی نہیں پتا, اس عالم دین کو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ لوگوں کو مار مار کے مسلمان کیا یا نہیں کیا, جب آپ یہ کہیں گے تو مستشرقین یہی تو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. وہ یہی تو کہتے ہیں کہ تم نے لوگوں کو مار مار کے مسلمان کیا ہے. تو اگر میرا مولوی اٹھ کے یہی کہتا ہے کہ مار مار کے مسلمان کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے آج تک جو اسلام کا مقدمہ ہم لڑتے ہیں سارا مقدمہ ہی غلط تھا. کس بحث میں الجھ گئے ہیں؟ یہ کس نے پوچھنا ہے؟ وہ سوال جو ہمارے امتحان کا سوال ہی نہیں ہے. امت کو کس طرف لگا؟ اوے اللہ کے بندو, نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ذاتی شخصیت ہے, وہ ساری امت کی شخصیت ہے. نہ علی مرتضیٰ کسی کی ذاتی شخصیت ہے, وہ بھی ساری امت کی شخصیت ہے. نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ذاتی شخصیت ہے, وہ پوری امت کی شخصیت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے کے سارے ہمارے قائدین ہیں, ہمارے اسلاف ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ان میں تقسیم کریں؟ تقسیم کر کے کچھ شخصیات اپنی بنائیں, کچھ اپنی بنائیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں. اور بندے سے پترو, اہل بیت بھی تو صحابہ کے نام ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ اہل بیت اعلیٰ صحابہ ہے, اور صحابہ کی جو تقسیم ہے, صحابہ میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے ساتھ, آپ کے ساتھ تعلق داری کی وجہ سے کسی کا کتنا مقام, کسی کا کتنا مقام. لیکن جب نمبرنگ ہوگی, رینکنگ ہوگی, تو پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہی آئے. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر لگانے والا نہ میں نہ تو, نمبر لگانے والا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نہیں لگا سکتے. اور اگر پیار کی بات ہو, بڑا پیار تھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بنے تھے. حضرت ابو طالب جو تھے, حضرت علی کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, وہ ان کو معاشی مسائل تھے. ان کے معاشی مسائل کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت جعفر دونوں بھائی یہ مختلف لوگوں کی کفالت میں دے دیے گئے تھے. ان کے معاشی کنسٹرینٹ کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں بچے تھے. حضرت جعفر حضرت عباس نے لے لیے تھے, وہ ان کی کفالت انہوں نے کی, ان کی کفالت انہوں نے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جتنا موقع میسر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا, اتنا کسی کو نہیں. بلکہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں رہتا تھا, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس طرح رہتا تھا جس طرح کوئی بچہ, اونٹنی کا بچہ جیسے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے ہر وقت, میں یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتا رہتا. آپ کہاں جاتے تھے؟ میں آپ کے ساتھ ہوتا. کیا سعادت ہے. لیکن پیار کس کے ساتھ ہے؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت آپ کی کس کے ساتھ؟ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ فرمایا عائشہ سے. اللہ رضی اللہ تعالی. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں بتائے, مردوں میں کس سے پیار؟ سبحان اللہ. فرمایا عائشہ کے ابا سے. یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے, یہ نہیں فرمایا یار مان سے, یہ نہیں فرمایا پہلے خلیفہ سے, یہ نہیں فرمایا اس کی بڑی خدمات ہے, کچھ بھی نہیں. تم مردوں میں پوچھتے ہو
عائشہ سے زیادہ پیار ہے عائشہ کے ابا سے مردوں میں سب سے زیادہ. کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ علی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا، صدیق اکبر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ یہ سارے کام پر جس نے لگایا ہے، جس نے شروع کیا ہے، اور جو آج تک اس کام پر لگا ہوا ہے، اور ساری زندگی اسی بات پر انہی موضوعات پر گزر گئی کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. امت تقسیم ہو کے رہ گئی، گروہ بن گئے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں ہو گئی، لشکر بن گئے. جتنے اس اختلاف میں اور اس مخالفت میں جتنے آپس میں قتل کیے، شاید امت کی خون ریزی کسی اور وجہ سے ہوئی نہیں. تو کیا خیال ہے یہ لغو نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا فضول موضوع نہیں ہے، ایک ایسا لغو موضوع نہیں ہے جو جس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدے کی بات تو ہے ہی نہیں. لا فائدہ من القول والعمل. نہ کہنے کا کوئی فائدہ، نہ عمل کا کے اوپر کوئی اثر. اللہ اکبر. ہم نے جھوٹ کو تو لغو کہا، ہم نے فحش دیکھنے اور بکنے کو تو لغو کہا. ساری دنیا کو پتا بچہ تھوڑی دیر زیادہ ویڈیو گیم کھیل لے تو لغو ہے. کوئی بچے زیادہ دیر فٹ بال کھیل لیں، کرکٹ کھیل لیں، فضول کام کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم نے علم کے نام پر، فکر کے نام پر، سوچ کے نام پر، جو بندے جو لوگ اس طرح کے حوالے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کتنا سوچتے ہوں گے، کتنی محنت کرتے ہوں گے. اور یاد رکھو جو اس طرح کی فکر ہے اور اس طرح کی سوچ ہے، گویا یہ سوچ اور فکر بھی لغو ہے. کوئی شخص اپنی ذہنی صلاحیتیں اسی پہ صرف کر دے، آپ اس کی بجائے اللہ کا قرآن سنائیں لوگوں کو، آپ اس کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین لوگوں کو بتائیں. دین یہ ہے کتاب اللہ و سنت. اور اگر کوئی شخص، اگر کوئی وجود، اگر کوئی فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے کوئی اگر فضیلت رکھتا بھی ہے تو وہ فضیلت بھی اصل میں دین کی وجہ سے ہے. اگر دین نہ ہو تو پھر کوئی فضیلت نہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین جنت کی سردار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کبھی اس بات کا گھمنڈ نہ کرنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم نے میری اتباع اور اطاعت نہ کی تو تیری بخشش بھی نہیں ہونی. لہذا قرابت داری کی فضیلت اپنی جگہ. نوح علیہ السلام کا بھی سکا بیٹا تھا نا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا قرابت داری کا. قرابت داری کا فائدہ ہے تو تن من دھن قربان کرنے کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے، اور نبی کو نبی مان لینے کی وجہ سے. لہذا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کی فضیلتیں ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کرنے والے. اصل چیز تو یہ. لہذا آپ اطاعت و اتباع کی بات کریں، آپ اصولی بات کریں، لیکن جب یہ موضوع شروع ہوتا ہے اور شخصیات چن چن کے، واقعات چن چن کے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں آپ فلاں صحیح تھا فلاں غلط تھا. اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، بلا تسألون عما كانوا يعملون. تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، ان کے عمل کیا تھے. جب جو بات پوچھی نہیں جانی، ہم نے زندگیاں کما دی اس کے اوپر. قیامت کو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے امت کو کس بات پہ، جو ذرا سی تفریق کو ناجائز قرار دینے والا،
کسی اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر لوگوں کے کردار پر جگہ جگہ اور مرحلہ مرحلہ اور وقت انگلی اٹھانے والا جب خود اپنی پوری زندگی ایسے لفظ موضوعات میں گزارتا ہے تو سمجھتا ہے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ. دین کی خدمت یہ نہیں ہے، دین کی خدمت یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچا دین کی خدمت. ہاں بندہ جب آپ اعتراضات کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو اس کے اندر گھسیڑتے ہیں اور ایک ایسی لمبی کہانی کا آغاز کرتے ہیں جس میں نشانہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں بنتی ہیں، جس کو آپ تاریخ کی ایسی فضول باتیں، ایسے ضعیف اقوال جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایسی ضعیف روایات اور دور پرے کی تاریخی روایات ڈھونڈ کے ان باتوں کے خلاف ہم فتوے لگاتے ہیں جو اللہ کے قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیے ان کو. صحابہ کرام کے بارے میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، صحابہ کرام تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، وہ قرآنی ہستیاں ہیں. قرآن نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دیے ہیں. لہذا آپ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اعظام ہوں، کسی کے بارے میں تاریخ کے کسی واقعے کی بنیاد پر کسی کے اوپر تان کریں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایمان رکھنے کی چیز تاریخ نہیں ہے، ایمان رکھنے کی چیز اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوا وہ بھی، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے وہ بہتر لوگ جو پہلے مسلمان، ان کو فضیلت ہے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو پہلے مسلمان ہوا ہو، جو بعد میں مسلمان ہوا ہو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور پھر حالت ایمان میں فوت ہوا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی فضیلت کم ہے؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی کے لیے اللہ نے وہ بہترین وعدہ، حسن سلوک کا وعدہ، جنتوں کا وعدہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا وعدہ اور ایمان کا سرٹیفکیٹ. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ جو سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں، یہ تاریخ ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کتابیں اکٹھی کر کے رکھ دیں اللہ کے قرآن کے ایک حکم کی خلاف تو 100 کی 100، لاکھوں کی لاکھوں، کروڑوں کی کروڑوں کتابیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قابل تردید ہیں. اللہ کا قرآن اور اللہ کے فرمان کو اولیت حاصل ہے وہی صحیح. اس لیے ان لغو موضوعات پہ زندگی ضائع نہ کریں. یہ لغو موضوعات ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہہ دیا کریں جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قدر اللہ ما شاء فعل. اپنے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو یہی کہا کرو جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا. اب اس موقع پر کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، تاریخ کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کا ایمان معیار ہے، قرآن کہتا ہے ان کا کردار معیار ہے، قرآن کہتا ہے ان کی ہر غلطی اللہ نے معاف فرما دی، قرآن کہتا ہے ان سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے. قرآن کے اندر کوئی 100 کے قریب آیات ہیں جو صحابہ کرام کی، ان کے کردار اور ان کی فکر کی گواہی دیتی ہیں. اور اگر تاریخ، اللہ اکبر، تاریخ مجھے کوئی ایسی بات کہے کہ صحابہ کرام میں فلاں مسئلہ تھا، صحابہ کرام میں فلاں مسئلہ تھا، اس سے نتیجہ کیا نکلتا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دین تو ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا، تو جن کے ذریعے دین پہنچا ہے ان کے بارے میں آپ مختلف باتیں کرنا شروع کر دیں تو شک کس پر پڑے گا؟ دین پر پڑے گا. جب دین میں شک پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے ہم تو قیامت تک کے لیے برباد ہو گئے، اور نہ صرف دنیا میں برباد ہوئے، ہماری آخرت میں برباد ہوگی اگر ہمارا دین ہی ٹھیک نہیں. اس لیے پھر لوگوں کو فضائل صحابہ و اہل بیت کے بارے میں بات کرنی پڑتی.
صحابہ کے فضائل بیان کرنے پڑتے ہیں۔ یوں اس گند کو، اس آلودگی کو، اس لغو کو جو معاشرے میں پھیلا دیا گیا ہے اور لوگوں کے ذہن آلودہ کر دیے گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے پھر دوسری طرف سے علماء اٹھتے ہیں اور وہ فضائل صحابہ اور فضائل اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ زندگی اپنی اس پر کھپا دیتے ہیں۔ اگرچہ ضروری تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے ذہن صاف کیے جائیں، یہ ضروری تو ہے، لیکن اصل میں اسی لغو موضوع کی ابتدا کی وجہ سے ہے جس نے ہماری تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دو حصوں میں نہیں بلکہ کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو کوئی بھی بات ایسی ہو، قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے، دونوں آیتوں کو ذرا ساتھ ملا کے اپنا کردار سمجھ لیجیے، کردار کیا ہونا چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ صرف لغو باتوں سے پرہیز نہیں کرتے، وہ ہر طرح کے لغو سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ فرقان میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کبھی دیکھتے ہیں کہ لغو باتیں ہو رہی ہیں، لغو موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے، مَرُّوا كِرَامًا، وہ ایک انتہائی باوقار طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں۔ لہذا دنیا میں کہیں یہ گفتگویں ہو رہی ہوں، سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہو، کوئی مقرر تقریر کر رہا ہو، جہاں ایسے موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو امت کو تقسیم کرنے والے ہیں، جو امت کا نقصان کرنے والے موضوعات ہیں، تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا قرآنی کردار یہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ان موضوعات کے اندر اپنا حصہ نہ ڈالیں، ہم اس سے باوقار طریقے سے منہ پھیر کے گزر جائیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ من حسن الاسلام، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے مسلمان ہوں، بہترین مسلمان وہ ہے ترکہ ما لا یعنی، جو بات فضول ہے اس کی طرف منہ کیوں کرتا، اس کو چھوڑ دے۔ لہذا ہر وہ چیز جو لغو میں کے دائرے میں آتی ہے، وہ کان کا لغو ہو، وہ سماعتوں کا لغو ہو، وہ زبان کا لغو ہو، وہ کسی کو فکر کا لغو ہو، وہ سوچ کا لغو ہو، اس لیے کہ سوچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور پھر فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم چاہے چھپاؤ جو کچھ تم سوچ رہے ہو، چاہے ظاہر کرو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ نے حساب تو اس کا بھی دے دے۔ لہذا اپنی سوچیں بھی پاک کرو ان ہستیوں کے بارے میں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سپرد کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپرد دین کر دیا، یہ لے لو، لوگوں تک پہنچا دو، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، جو موجود ہے وہ میرے دین کو ہر اس شخص تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کا قرآن آگے اگر پہنچا رہے ہیں، ہم تک پہنچا ہے تو ان صحابہ کرام کی عظیم ہستیوں کے تھرو ہم تک پہنچا ہے، اور آج اگر پہنچاتے رہیں گے اور اسی دین پر قائم رہیں گے جس پر صحابہ کرام تھے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اگر ہم وہ پہنچاتے رہیں گے، اسی میں کامیابی۔ وہ جو حدیث ہے آپ سب نے سنی ہوئی ہے، میں اس بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قرب قیامت میری امت کے 73 گروہ ہو جائے، ایک کامیاب ہوگا باقی سارے ناکام ہیں، ایک جنت میں جائے گا باقی سارے جہنمی ہیں۔ اللہ پاک کون؟ اللہ کے رسول نشانی بتا دیجیے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس دین پر ہوگا جو میں لے کے آیا ہوں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، جو اس دین پر ہوگا۔ لہذا آج کوئی کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے اس دین پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اگر اس کا مطمع نظر یہ ہے تو انشاءاللہ وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہے۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے دین لے رہے ہیں تو پھر اپنی فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی دنیا میں بہترین کرے، آخرت میں بہترین کام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ واہ